نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک اصول ہے اور جس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں، ہر انسان جانتا ہے اس کے بارے میں، وہ یہ کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ آپ کو یہاں ملے گا۔ جزاء الاعمال، اعمال جو کیے جاتے ہیں اس کی جزا، اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے اسباب کے ساتھ باندھ دی ہے، تو جب آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو سبب بنتا ہو کسی اثر کا، تو وہ اثر ظاہر ہوگا۔ کوز اینڈ افیکٹ، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہمیشہ رہے گا دنیا میں۔ اللہ نے نظام ایسے رکھا ہے کہ آپ کچھ کریں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ کریں اور اس کا کوئی اثر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثبت کریں گے مثبت اثر ہوگا، منفی کریں گے منفی اثر ہوگا، یہ لا محالہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام آپ نے منفی کیا لیکن انجانے میں کیا، بے خیالی میں ہو گیا، بھول گئے تھے یا پتہ ہی نہیں تھا، سلپ ہو گئی، کسی کے کہنے سے کسی پریشر میں کر دیا، تو اس پہ گناہ نہ ہو آخرت میں، لیکن دنیا میں اس کا اثر آتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کی وجہ سے بے برکتی ہوگی۔ جب بھی کوئی غلطی کی جائے گی اس کا ایک ایفیکٹ آئے گا، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ دنیا میں ایسا ایک نظام ہے کہ ہمیشہ اس کا اثر آنا ضروری ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کا اثر امیڈیٹلی نہ آئے، کبھی اس کا ایسا اثر ہو کہ وہ اثر نظر نہ آئے، اس میں آپ کو غور کرنا پڑے اور دیکھنا پڑے۔ ظاہری بات ہے اگر ہر گناہ کا، ہر غلطی کا، اسی طرح ہر اچھے کام کا اثر فوراً نظر آنے لگتا تو چیزیں گائیڈڈ ہو جاتی، پھر آپ یعنی امتحان کے قابل نہ رہتے۔ امتحان تو ہوگا اس بیس پر کہ آپ کو اندازہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ نے غلطی کی اور فوراً ہی آپ کو کسی نے ٹوک دیا، پوری روڈ پہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہوں اسپیڈ کے اور آپ اسپیڈ کے اندر چل رہے ہو، تو یہ کوئی مزیدار کام نہیں ہے۔ یا آپ کا کمپیوٹر یا فون یا نیویگیشن سسٹم گاڑی میں لگا ہے، وہ شور مچا کے بتا دیتا ہو کہ اسپیڈ لمٹ سے آپ اوپر جا رہے ہیں، نیچے آ جائیے، ڈینجر ہے، آگے پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ بندہ ہے، وہاں کیمرہ ہے، اور آپ اس بیس پہ کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اپنی ہلکی سی اسپیڈ بڑھائی اور اس نے شور مچا دیا تو اس سے آپ کنٹرول میں آ جاتے ہیں، تو مقصد تو ہو گیا حاصل، لیکن امتحان نہیں ہو سکتا۔ امتحان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑی سی فری چوائس بھی دی جائے اور اس طرح کی چیزوں کو آپ سے یہ کلچز اور جو بھی بیریئرز ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ اسی لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ تک 24 گھنٹے کوئی نگرانی کر سکتا ہو۔ چھوٹا بچہ بھی اس پہ ماں باپ بہت حد تک کر سکتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے نہیں۔ کوئی بالکل جو پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے اس پہ بھی جب ماں باپ سو رہے ہوتے تو نگرانی نہیں کر سکتے، وہ اپنے بازو میں بچے کو برابر میں لٹایا ہوا ہو، تب بھی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ اس سے غافل ہو سکتے ہیں۔ تو 24 گھنٹے کوئی کسی پر نگرانی نہیں کر سکتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے، ورنہ ظاہر بات ہے نظام چلے گا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر نظر تو رکھتے ہیں لیکن ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں اور چلنے دیتے ہیں۔ اگر وہ خود بخود ہر چیز کا ایک ریئیکشن اور رسپانس آتا رہے تو ہم بالکل سارے کے سارے ٹریک پہ آ جائیں گے، تو پھر تو امتحان کا کانسیپٹ نہیں رہے گا۔ دنیا میں چونکہ امتحان ہو رہا ہے، یہ دارالمحن ہے، آزمائش یہاں پر شرط ہے، اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی۔ دنیا کو بنایا اسی لیے گیا کہ یہاں پہ آزمائش ہوگی۔ دنیا جنت سے نکال کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم رحمانی ہیں، رحمان کے بندے ہیں، شیطانی نہیں ہیں۔ اور شیطان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ انسانوں میں پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعبت کر سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ انسان میں یہ پوٹینشیل نہیں، شیطان نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اس نے نہیں کہا کہ یہ گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ تو اللہ نے اس کو دی ہے، معلوم ہے اللہ کو۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان کو جو آپ نے مسجود الملائکہ بنایا ہے کہ انسان کے آگے باقی ساری مخلوقات نیچے ہیں، ہلکی ہیں، اس کو بلکہ اپنا بڑا ان کو سمجھنا چاہیے، ان کی بڑائی ان کے ذہن میں ہونی چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے تعظیماً، بڑا سمجھتے ہوئے آدم کو۔ تو یہ آپ نے ذرا زیادہ بڑا اسٹیٹس دے دیا، انسان اس کا متحمل نہیں ہے، اس میں اس کی صلاحیت نہیں ہے، تو ہمیں تو یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے امتحان شرط ہے، ساری بات، ورنہ پھر وہ چیلنج ہی کیا ہوا۔ تو اس لیے انسان اس دنیا میں ہمیشہ امتحان میں رہے گا، کبھی اس کے صبر کا امتحان، کبھی اس کے شکر کا امتحان، کبھی اس میں نیکی کی وجہ سے اللہ کے آگے مزید جھکنے کا، عاجزی کا، ابھی یہاں پہ کبر آ جاتا ہے اس میں، یا گناہ کر کے اتنی مایوسی ہو جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے تو کفر آ جائے گا۔ تو دونوں طرف مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے شکر اور کفر کے درمیان رہنا
नाशुक्र पन और बेसब्री के दरमियान रहना, अल्लाह की बंदगी में आजिज़ी के साथ रहते रहना, कंसिस्टेंसी के साथ, इस्तिकामत के साथ, और अल्लाह की नाफरमानी करते करते बगावत और तागूतियत की तरफ नहीं चले जाना, ये सारे एक जो बॉर्डर्स हैं और बाउंड्रीज़ हैं, इसके अंदर अंदर रह के चलना होता है। उसमें नफ्स के तकाज़े भी आएंगे, क़ुव्वत शहविया तकाज़े करेगी, क़ुव्वत ग़ज़बिया मुश्किलात पैदा करेगी, और इन दोनों के दरमियान में रहना, यही है चौकमुखी जो चारों तरफ से, तो नफ्स की तरफ से अट्रैक्शन हो तब भी, शैतान की तरफ से वसवसे हो तब भी, औलाद खींचे, बीवी शौहर ये अपनी तरफ खींचे, दुनिया की तरफ खींचे, तो दुनिया के मसाइल, नफ्स और हवा, ये सब कुछ हमें एक दायरे में कैद रख के चलाने हैं, इस तरह से चलाने हैं कि हम इनको कहीं भी लिमिट से आगे ना होने दें। यही हुदूद है, हर दायरे की हदें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतय्यन फरमाई। तो इम्तिहान इसी का है जो चलता चला जा रहा है, और हम मुख्तलिफ इस दौड़ में तेज़ी से भागते हुए अल्लाह की तरफ पहुँच रहे हैं। अल्टीमेट हमें वहाँ पहुँचना ही है। अब हम उसमें वक्त ज़ाया करके पहुँचें या लड़खड़ाते हुए और टकराते हुए पहुँचे, गुनाह करते करते पहुँचेंगे, पहुँचाए जाएंगे या पहुँचेंगे। तो इसीलिए ये दुनिया तो इम्तिहान ही की जगह है। तो जो भी हम करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ या वहाँ नज़र आएंगे। वहाँ अगर हमारी बदनसीबी हुई तो वहाँ नज़र आएंगे, और खुशनसीबी हुई तो यही नज़र आ जाएंगे, और इसी की वजह से हम तौबा इस्तिग़फ़ार करके रुजू कर लेंगे, देख भी लेंगे उनको। और नहीं देख सकेंगे, अंधों की तरह पड़े रहेंगे, तो वही चीज़ हमें मज़ीद डाउनवर्ड स्पायरल में नीचे की तरफ ले जाते बिल्कुल ही कुफ्र में भी डाल सकती है, अल्लियाज़ु बिल्लाह। और अगर नज़र रखी और ठीक ठाक तरीके से उसको सही कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला काम बन जाएगा। तो इंसान इसी दो कैफियतों में रहेगा, या तो अल्लाह का फरमा बरदार या अल्लाह का नाफरमान, कोई और तीसरी सूरत नहीं। तो अब चूँकि अल्लाह ने मर्द को एक मकाम दिया है, वो औरत पे खर्च करता है, बीवी पर, बच्चों पर, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ दी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी बहुत पावर भी मिलती है, कुछ चीज़ें आप कंट्रोल में भी आती हैं। तो जब तक इंसान अपनी इस पावर को अल्लाह की अता समझते हुए, एक बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए, कुल्लुकुम राइ व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती को सामने रखते हुए कि कल मुझसे पूछा जाएगा, बैलेंस चलता रहे, डरता डरता चलता रहे, उमर फारूक, अबू बकर, उस्मान और अली की तरह चलता रहे कि जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं और साथ साथ डरते भी जा रहे हैं कि पता नहीं कल क़यामत में पकड़ ना हो जाए। तो खिलाफत की भी जिम्मेदारी, पूरे मुल्क की पूरी हुकूमत इतनी बड़ी दर्जे की संभाल रहे हैं और तक़वा के साथ संभाल रहे हैं, और हमें थोड़ी सी हुकूमत घर के अंदर मिली है। तो इसमें मर्दों ने किया क्या कि इसको अब्यूज़ किया। पिछले 100-200 सालों में ये ज़्यादा अब्यूज़ हुआ। सहाबा कराम का तो मामला ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता होने की वजह से एतदाल पे थे तमाम सहाबा, तो कभी वो हद से निकले नहीं। उनके बाद अइम्मा वो भी ऐसे ही चलते रहे, लेकिन आम लोग जो मुसलमान होते थे और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नहीं मिली या सहाबा की तरबियत में नहीं रहे, उनमें फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिगाड़ आने लगा कि नफ्स की शरारतों से अपनी इस पावर को अब्यूज़ किया। पावर जब भी मिलती है इंसान उसको अब्यूज़ करता है, किसी भी दर्जे का इंसान हो, इसकी फितरत है कि जहाँ उसको ताकत पावर मिलेगी वो उसको अब्यूज़ करेगा। जहाँ उसको कोई एक लेवल मिलेगा तो थोड़ा से के बाद वो थोड़ी सी दिखाएगा अपने हाथ पैर फैला के कि मैं कुछ हूँ, पता तो चले कि मैं भी कुछ हूँ, बॉस मैं हूँ, बड़ा हूँ मैं, तो वो करता है अब्यूज़। तो मर्दों ने ये किया, और जब उसकी शिद्दत बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि उन्होंने औरतों को अपना महकूम समझा, अपना गुलाम समझना शुरू किया। जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, जान से मार भी दिया करते थे। माल में उनका कोई हिस्सा नहीं, विरासत उनकी खा गए, उनके अब्बाओं की तरफ से मिली भी विरासत खा गए, उनकी तरफ से आया हुआ माल भी दबा दिया। फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, हर लिहाज से। तो जाहिर बात है उसका रिएक्शन आ रहा, उसका ये असर हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क्योंकि हमने अल्लाह की नाफरमानी की और अपने मातहतों के साथ ज़्यादती की, तो अल्लाह ने वो प्रोटेक्शन जो हमें अता की थी, एक दर्जा, एक मकाम जो दिया था अपनी इजाज़त से, उसमें अल्लाह की रज़ा निकल गई। अब अल्लाह हमसे उसमें राज़ी नहीं, जुल्म और ज़्यादती की वजह से, क्योंकि ज़ालिम के साथ अल्लाह कभी राज़ी नहीं होते। तो वो अंधेरियाँ बन गई हमारे लिए। वो क्या हुआ कि इन्होंने बगावत की, शुरू में हल्के की बात, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता होते 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 सफ़रेजेट्स के नाम से और मुख्तलिफ उन्वानात से ये सब
بغاوت تھی مردوں کے ظلم کی وجہ سے، وہ بیس لیس نہیں تھی. یہ عورتوں نے جو اپنی نسوانیت کے حقوق کے حوالے سے مہم چلائی تھی 100 سال پہلے، تو باقاعدہ ایکٹیولی باہر نکل کے، تو وہ ایسی وہ بیس لیس نہیں تھی، اس کی صحیح وجوہات تھی، جائز وجوہات تھی. اور اس لیے وہ انہوں نے اپنی بات کرنا شروع کی. تو بجائے اس کے کہ اس سے ہمیں سبق ملتا اور اپنے رویوں کو درست کرتے، کیا نہیں، تو وہ چیز بڑھتی گئی اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک کیفیت پہنچی، یہاں تک حالات ہو گئے کہ اب وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. اب خواتین ایز اے ہول دبا کے آپ کو چلتی ہیں، اس لیے کہ سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور اب انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو اب وہ مرد میں جو بڑائی دیکھتی تھیں کہ یہ ہمارا باس ہے، بڑا ہے، اس کو ایک اتھارٹی حاصل ہے، اور وجہ اس کی ان کو سمجھ میں آئی کہ وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے، اس کا اپر ہینڈ صرف فائنینسز میں ہے. کیونکہ اس مرد میں اب اخلاقی طور پر عورت سے برتری نہیں رہی، تو اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہو گیا، الٹا ہو گیا. یہ نیک اور متقی، یہ زیادہ فکر کرنے والی ہوئی، جو یعنی اوبیڈینٹ رہنے کے درجے میں. جو غیر مسلم تھی وہ بھی اپنے شوہر کی بہرحال فرما بردار تھی، مجبوری میں صحیح لیکن تھی. تو مظلومانہ پستے اس ریزنٹمنٹ میں کہ یہ جو اس کو اتھارٹی حاصل ہے صرف اس لیے کہ یہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے، فزیکلی اسٹرانگ ہے، ایموشنلی شاید اسٹرانگ ہو، سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہو. ٹھیک، جن چیزوں میں اس کو یہ برتری حاصل ہے میں اس کو انڈو کرتی ہوں. تو انہوں نے اس میں کمپیٹ کرنا شروع کیا. ان کی اب غلطی یہی تھی کہ انہوں نے ان چیزوں میں بھی کمپیٹ کرنا شروع کیا. شیطان تو راستہ چھوڑتا نہیں نا، بہکانے پہ آتا ہے تو ہر طرف سے بہکاتا ہے. تو اس نے ان کو، یہ اٹھے صحیح عنوان سے تھے، جینوئن ریزن کی وجہ سے، لیکن اٹھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. کام جو انہوں نے جس لائن پہ کیا وہ درست نہیں تھا. یعنی اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کے خلاف مرد اور عورت کو برابر کر دیا جائے. نہیں، یہ کیا جائے کہ اپنے اپنے دائروں میں اس ظلم کے کنٹرول کیا جائے، ان کے ہاتھوں سے وہ زیادتیاں جو ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے، بالجبر روکا جائے، حکومت کے تحت روکا جائے، اور عورت کو اپنی ایک شان اور مقام ہے اس کو واپس دلائی جائے جو اسلام نے اس کو دی ہے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے. اس کا وراثت کا حق بھی ہر حوالے سے دیا جائے. قرآن میں تو اس کی فضیلت بیان ہوتی ہے عورت کی، مرد اور عورت کی کمپیریزن میں کتنی متقی عورتیں. اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اس کا وہ اصلی مقام دیا جاتا جس سے وہ اونچے درجے میں پہنچ جاتی، اب اس کو اس کا حق مل جاتا اور مرد کو اس کے ظلم سے روکا جاتا. سسٹم نے یہ کیا، لوگوں نے یہ کیا، شیطانی کے اثر سے خود عورتوں نے یہ کیا کہ ہم اس کو 1 to 1 لیول پہ مقابلہ کر کے دکھائیں گے. تو وہ دنیا کی اس دوڑ میں لگ گئی جس دوڑ میں مرد لگا ہوا تھا. اس کا کام باہر کے دائرے میں تھا، اس کا گھر میں تھا. اس نے گھر چھوڑا، گھر سے باہر نکلی. تو ظاہر بات ہے گھر سے باہر نکلنے میں پہلے پردہ حائل ہوتا تھا، مشکلات ہوتی تھی. مغرب میں بھی عورتیں بہت پردے سے رہتی تھیں. ان کے ابھی آپ کو پرانے زمانے کی فلموں میں اسکارف پہنے بغیر عورت باہر نکلتی ہوئی نظر نہیں آئی، وہ پورے لباس میں کورڈ ہوگی. تو یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے کام میں. اپنی ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، کتنا اپنے آپ کو کورڈ رکھیں گے. تو اس سے نکلنے کے لیے، اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا اچھا یہ بھی تو میں مرد ہی کے لیے کر رہی ہوں. بظاہر یہ سمجھ میں آیا کہ یہ میں اللہ کے لیے نہیں کر رہی، کیونکہ اب دین تو نکل گیا آہستہ آہستہ. اب تو یہ بغاوت ہے، اب تو ایک ریئیکشن ہے، اب تو وہ ظلم نظر آ رہا ہے اور اس ظلم کو مجھے انڈو کرنا ہے. اس کے لیے مجھے یہ عرب اسپرنگ ہے، یہ مشرقی و مغربی پاکستان کی جنگ ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہی تو ہمیں اٹھنا چاہیے. یہ کراچی والوں کا احساس ہے، محرومی ہے کہ ہمیں اٹھنا چاہیے پنجابیوں کے خلاف اور پٹھانوں کے خلاف یا سندھیوں کے خلاف. تو یہ جب آپ پیدا کر دیتے ہیں اور یہ لوگوں میں یہ نیگیٹیولی ہو جاتا ہے تو پھر کام صحیح نہیں ہوتا. اس لیے کہ اب آپ آئیڈینٹیفائی تو آپ نے ظلم کو صحیح کیا، لیکن اس کی کاز کو صحیح نہیں سمجھا اور اس کا ٹریٹمنٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کیا. تو اب آپ اس سے بڑے ظالم بن جاتے ہیں. جیسے کیتھولکس کا ظلم جب تھا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پروٹیسٹنٹس اٹھے، انہوں نے اس سے زیادہ بڑے بڑے ظلم ڈھالنے شروع کیے. بعد میں اس کو انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا کہ ہمارے ساتھ چونکہ یہ ہوا تھا تو ہم اس کے بدلے میں یہ کریں گے. تو نے ہمارے 5 بچے قتل کیے، ہم تیرے 10 بچے قتل کریں گے. اور اس کو جسٹیفائی بھی کیا، ہم نے ٹھیک کیا. تو ظاہر بات ہے جب بھی حکومتی سطح پر ہو یا انڈیویجول فیملیز کی سطح پر ہو، خاندان کی سطح پر ہو، معاشرے کے سطح، ہر جگہ یہ ظلم ہی ہوتا ہے. تو آپ جب اعتدال سے نکل جاتے تو یہ کرتے. تو وہ یہی ہوا کہ عورتوں نے جب اس کو اپنا ایک مہم بنا کے چلنا شروع کیا تو اس حدود سے نکل گئی. بے پردگی، دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو مرد کے برابر کرنے کے چکر میں انہوں نے وہ سارے کام کیے
کہ جس سے ان کو شریعت نے روکا تھا اپنے دائرے سے نکل کے. تو ظلم کی ایک ایسی فضا بنا دی کہ اب وہ مرد کو اس کے ظلم کی سزا مل رہی ہے عورت کی برابری کی شکل میں, اور عورت اس کو چیلنج بھی کرتی ہے, کہیں اس کے قابو میں نہیں رہتی, کہیں اس کی بات نہیں مانتی. وہ پہلے جو فرما بردار تھی, رعایت کرتی تھی, خیال کرتی تھی, وہ نہیں کرتی. اب تو صرف ایک نام ہے کہ بس شوہر ہے, اس کی ضرورت کیا ہے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, اس کی ایسی کی تیسی, اس کو برابر کر کے جوتے مار کے رکھنا ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے آپ نے نہ بھی ظلم کیا ہو لیکن آپ کی ایز اے ہول مردوں نے کیا تو اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے اگلی جنریشن, یہ والی جنریشن, اس کے بعد والی. تو لیکن ظاہری بات ہے کیونکہ وہاں سے ظلم ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیشہ انصاف کا معاملہ فرماتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ یہ زیادتی ہونا شروع ہوئی کہ انہوں نے ایک حلال چیز کو چونکہ حرام بنا دیا. وہ مرد کا جو ایک سپیریورٹی تھی, ایک اس کا جو حاکم ہونے کی حیثیت سے اسٹیٹس ہے, صرف اتنا کہ وہ نظام میں فائنل اتھارٹی رکھتا ہے. گھر کو چلانے کے لیے وہ کہے گا کہ بھائی یہ ایسے کر لو جب بھی کبھی ضرورت پڑی, جیسے کہ ہر آرگنائزیشن میں کوئی بڑا ہوتا ہے, بس اتنا ہی اس کا ایک لیول تھا. کوئی تقویٰ میں وہ اس سے آگے نہیں تھا, بلکہ بہت سی عورتیں بہت آگے ہوتی ہیں. تو کوئی اور ایسے انٹلیکچوئل اس کو ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہے, بلکہ کل اتنا ہے کہ انتظام چلانے کے لیے چونکہ فزیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے اور کچھ آپ زیادہ خدمت بھی کرنے کے لیے اپنے اندر دائیا رکھتے ہو, حوصلہ رکھتے ہو, تو مردوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال کما کے لا کے عورت کے حوالے کر دیتے ہیں, گھر چلا. عورت یہ کام نہیں کر سکتی, آج بھی نہیں کر سکتی. کوئی عورت آپ کو جبر میں تو ایسا کرے گی, مجبوری میں تو ایسا کرے گی کہ باہر سے کما کے لا رہی ہے تو شوہر اس سے گردن دبوچ کے پیسہ نکلوا لے اپنے نشے کے لیے, گھر کے نظام کے لیے, ورنہ طلاق دے دوں گا. اس تڑی میں تو وہ شاید آپ کو پیسہ دے دے لیکن دل سے کبھی نہیں دے گی. اپنا مال وہ اپنے اماں ابا کو بھی اپنی مرضی سے دے دے تو دے دے, دل اس کا ایسا وہ بڑا چنک اس میں سے نہیں دیتی. بہت کم عورتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے پیسے کو دوسرے پر خرچ کرنا شوق سے کرتی ہیں. ہدیے کے طور پہ ایک الگ بات ہے, میں خرچے کی بات کر رہا ہوں کہ ریگولر اماں ابا کی ذمہ داری سنبھال لینا. یہ کر سکتے ہیں کہ شادی کے بعد اپنا پیسہ اماں ابا کو دے دیں, میاں کو دینا, اس سے بہتر اماں ابا کو دے دوں, کیونکہ میاں سے تو چڑ ہے, نفرت ہے, وہ ایک الگ بات ہے, اس کے ظلم زیادتی کی وجہ سے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عموم یہ نہیں ہے کہ عورت اپنا پیسہ سیٹ کے ہی رکھتی ہے, اس میں کی فطرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے. مرد کرتا ہے, ماں باپ پہ بھی کرتا ہے, بہن بھائیوں پہ بھی کرتا ہے, دوست احباب پہ بھی کرتا ہے, اور اسی طرح اپنی بیوی بچوں پہ بھی کرتا ہے. بیوی کے تو حوالے ہی کر دیتا ہے. پچھلے 30 40 50 سالوں میں تو یہی ہو رہا ہے, عام مڈل کلاس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کیونکہ اب یہ اس درجے پہ ہے سلسلہ, تو عورت اب اس کو چونکہ اس کی طرف سے اب یہ زیادتی شروع ہوئی ہے تو اب اس کا بھی خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا, اور بھگت رہی ہیں بہت سی عورتیں. وہ اس طرح کہ اب مردوں میں ان کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا, یہ ان کی جنسی ضرورت پوری کرنے کے بھی قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں, کم از کم اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتی ہے. وہ چڑ ہے ظاہری بات ہے, تو کیا کرے, دیکھ کے برا لگتا ہے آدمی, کیا کرے, کبھی اس کا دل کیسے مائل ہوگا. مرد کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے, مرد کو تو جہاں انہوں نے 25 دفعہ جوتے مارنے کے بعد بھی ہاتھ بھی رکھ دیا تو کہیں گے ہائی آج تو بہت اچھی چل رہی ہے, اسی پہ ففا ریختہ ہو جاتا ہے فوراً. مرد تو فوراً سرنڈر کر دیتے ہیں نا, اس کو اللہ نے بنایا ایسا ہے, اس کو ایک مسکراہٹ جو ہے وہ اس کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے, اس کے لیے سب کچھ پھینک پھاک کے نکل جاتا ہے. وہ ویسے تو لطیفے میں سنایا ہے لیکن یہ بات درست ہی ہے. یہ وہ مائک سے جیسی وہ کہتی ہیں کہ نا, خواتین و حضرات جہاز کے چلنے کا وقت ہو گیا, مسافروں سے درخواست ہے کہ اپنا دستی سامان لے کر جہاز میں تشریف لے آئے. تو لوگ اپنی بیوی بچوں کو پھینک کے نکل جاتے ہیں کہ کس آواز کی کہاں سے کہاں بلایا جا رہا ہے, چلو میں بھی چلوں. تو اس لیے کہ وہ محبت سے پیار سے کہیں بھی ہو اشارہ تو مرد فوراً اس طرف اپیل ہو جاتا ہے. یہ کہاں سے ایک انجانی سی آواز ہے, کون ہو تم اے اجنبی اور کہاں ہو. کہ انسان کا, مرد کا یہ اس کی فطرت ہے, اس کا ارمان ہے, وہ کچھ بھی کر لے. وہی بیوی جو روزہ اسی دن آدھے گھنٹے پہلے اس نے جوتے لگائے ہیں, اس کے بعد وہ آئے سنیے تو فوراً کر کے سنتا ہے کیا بات ہے, شاید کوئی نرمی ہو. اس لیے کہ اللہ نے اس کا مزاج مرد کا ہی رکھا, اور یہ اچھی بات ہے, اس میں یہ پازیٹیو چیز ہے مرد کی. تو لیکن عورت کی بھی ظاہری بات ہے, عورت اس میں بہت فرم ہوتی ہے, کلیئر ہوتی ہے, بہت سوچ بچار کے اس میں بہت اسٹرانگ ہیڈڈ ہوتی ہے. اس کو اس میں بس وہ طے کر لے تو طے کر لے. ایک دفعہ اس نے کہہ دیا کہ آپ سے نفرت ہے, اب یہ بڑی مشکل ہے اس کو انڈو کرنا, بنانا بہت مشکل ہوتا ہے, دوبارہ اس کو ٹریک پہ لانا بہت ٹائم لگتا ہے. وہ بھولتی نہیں اس کو, وقتی طور پہ بات مان بھی جاتی لیکن وہ یاد رکھتی ہے, اسی لیے دوبارہ کھول کے لے کر آتی ہے.
مرد کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آخری دفعہ تو نے کب بدتمیزی کی تھی اور ہماری لڑائی ہوئی تھی. وہ کہتا ہے اچھا یہ ہوا تھا, یاد, اس لیے کہ وہ اس طرح سوچتا نہیں, بس ایک مزاج ہے. اب ظاہری بات ہے جب ادھر سے زیادتی ہوگی تو اب ادھر اب دنیا جو ہے وہ ہم دوسرے اس فیز میں جا رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو عورتوں نے ظلم کیا ہے ان کا انجام, ان کے ساتھ یہ ساری صورتحال پیدا ہوگی. اور اس وقت عورتیں اب دوبارہ دوسرے اینگل سے نظر آئیں گے قریب کہ بہت زیادہ پسیں گی. تو اس لیے عورتوں کو اس میں بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اگلے 10-15 سالوں میں ابھی سے توبہ استغفار کر کے اپنے احوال کو درست کریں. ورنہ تو اب جو کیسز آ رہے ہیں وہ یہ کہ مرد اب عورتوں میں تو انٹرسٹ نہیں رہا, تو مرد کیا کر رہے ہیں, خود بیوی کو چھوڑ کے ادھر ادھر عورتوں سے اب دوسری شادیاں کر لیتے ہیں. اور چونکہ ان کو یہ اختیار ہے موجود شرم کہ وہ دوسری شادی کر لے اور پہلی کو بتائے بھی نہیں, تو یہ ہو رہا ہے. اب یہ پھر پریشان ہے کہ کیا کریں, اگر شوہر دوسری شادی کر لے تو کیسے کیا کیا جائے, کیسے ڈیل کیا جائے. تو ڈیل کرنا تو بہت مشکل ہے, اس کے بہت سارے اسٹیپس ہیں, اس کو الگ سے تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں جب ایسا ہو جائے. باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے اعمال کو پہلے درست کرنا چاہیے, اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے. مردوں کو گو اس کی اجازت تو ہے کہ وہ دوسری شادی کر لیں بغیر بتائے ہوئے, لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کا نقصان بہت ہوتا ہے. یہ اعتماد توڑنے والی چیز ہے, اس سے کبھی بھی آپس میں دل جڑیں گے نہیں. اگر یہی کرنا ہے تو اس کو چھوڑ دو, پھر دوسری جگہ جاؤ, کیوں لٹکائے رکھتے ہو. وہ دنیا کا پریشر, وہ یہ بتانا ہے کہ جناب بچے ہیں, بچوں کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں. وہ بعد میں شادی کرنے کے بعد کھلے گی بات, ضرور کھلے گی, آپ کو بھی معلوم ہے کہ ابھی چھپ نہیں سکتی. تو جب بھی کھلے گی اس وقت وہی کیس دوبارہ ہوگا, زیادہ برے حالات میں ہوگا. اب آپ کے اوپر یہ الزام بھی ہوگا کہ آپ دھوکے باز ہیں, آپ نے چیٹ کیا ہے, آپ نے چپکے سے جھوٹ بول کے شادی کی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک بد کردار انسان بنا دیں گی. تو ایک جائز کام, ایک حلال کام کو آپ نے گناہ بنا دیا اپنے لیے. اب مرد ایسا کیوں کرتا ہے؟ مرد کی مجبوری یہ ہے ایسا کرنا کہ اگر وہ اجازت لے کے کرتا ہے تو اجازت تو ملے گی نہیں, اور جن ممالک پہ اجازت نہ ہو وہاں نہیں کرنی چاہیے, لیگل جہاں اجازت نہ ہو وہاں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ سسٹم کو خراب کریں گے, کرپشن کریٹ کریں گے. لیکن جہاں ہے اور وہاں کر سکتے ہیں, آپ کرتے ہیں, تو اس کا نقصان کیا. اچھا مرد کیوں نہیں کرتا؟ وہ اسی لیے نہیں کرتا کہ اس کو پتا ہے میں نے بات کی تو بات کوئی مانے گا نہیں, پہلے کر لو پھر دیکھا جائے گا. اس کی ضرورت ہے, اور اس کی ضرورت اس لیے کہ مرد کی ضرورت ہے, آپ کو یہ جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے ایسا رکھا ہے, یہ نیچرل ہے. اور مرد بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی اس کی ضرورت رہتی ہے. عورت کی ضرورت نہیں رہتی, بہت جلدی ختم ہو جاتی. چند سالوں کے بعد 2-4 بچے ہو جائے تو اس کے بعد پھر عورت کہتی ہے الحمدللہ انف, آئی ایم ڈن ود. اب اس کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہ جاتا. عورت کو ایموشنل ضرورت زیادہ ہوتی ہے جنسی ضرورت کے مقابلے میں, مرد کا بالکل الٹا ہے اس کے مقابلے میں. اس لیے مرد جو ہے وہ تو ان کو اپنے اپنے اینگل پہ سمجھنا دیکھنا چاہیے, اس کی ضرورت اس کے مطابق پوری کرنی چاہیے. مرد کو عورت کے لیے اسی لیے کمفرٹیبل بننا چاہیے کہ اس کو اس کے ایموشنز کو سمجھے اور خیال کرے. اس میں آپ کو عورتوں کی طرح لڑنا نہیں چاہیے, 2 اور 2 4 کی طرح اس کو حساب کتاب لگا کے بتانے کی ضرورت, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسا تم نے بھی تو یہ کہا تھا آ جایا مزہ, اب تم پتہ چلا. تو یہ سب چھجور کرنے کی باتیں جو ہے یہ مردوں کو نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس سے آپ کبھی بھی اس کا دل نہیں, الٹا دل خراب کریں گے, وہ اور دور ہوگی. عورت کو جتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اس مزاج, جو اس کے مزاج میں چیزیں نہیں, وہ ایموشنل سپورٹ چاہتی ہے, نیگیٹیوٹی نہیں چاہتی آپ کی طرف سے. تو آپ کیوں وہ کرتے ہیں, تو کیا فائدہ, کیا حاصل کیا ہوگا؟ یہ تو عورتوں کی طرح لڑنا ہے, یہ 700 کا کام ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے وہ کام کرنے کی جو اس کے لیے آپ کو پیدا نہیں چاہیے, اور آپ اچھا کر بھی نہیں سکتے, نقصان ہی اٹھائیں گے, خود ہی بھگتیں گے بعد میں, پھر بعد میں ہاتھ کریں گے پلیز آج ضرورت پوری کروا دیں. تو کیا ضرورت ہے ایسے حماقت کرنے کی, نہیں کرنا چاہیے. اور مردوں کی ضرورت صرف جنسی ہوتی ہے بنیادی طور پر, عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس کا خیال کریں, لحاظ کریں. ایک بھوکے کے 2 روٹی کی ضرورت ہے تو اس کو کھلاؤ بھائی دوسری روٹی. تو ایک چیز جو کہ شریعت نے جائز قرار دی, اس کو گالی نہیں بنانا چاہیے. ہم نے چونکہ گالی بنا دیا دوسری شادی کو, تو اب وہ منور کر کے الٹے پلٹے طریقوں سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نقصان اٹھاتے ہیں, خود بھی اٹھاتے ہیں, آپ کا گھر بھی خراب ہوتا ہے, عورتیں بھی نقصان اٹھاتے ہیں, بچے بھی خراب ہو رہے ہیں, پورا معاشرہ اس میں خرابی کی طرف جا رہا ہے. اس میں کوئی بہتری کا امکان بھی نہیں ہے جب تک کہ ہم دوبارہ رجوع اللہ کر کے اپنے آپ کو درست نہ کریں. اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے. بہرحال اب یہ پتہ چل جائے کہ ایسا ہو گیا تو کیا کریں, اس پہ تفصیلی بات پھر الگ سے کریں گے.